الہیہ کا اگلا وزیر اعظم یوں ملائکہ رکے، سر پہ آئی نبیوں کی دستار، امیر کا خیمہ نصب ہوا، رسول اعلان کیا، ایک ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ، پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں، نظام رکا ہے، فرمایا ایک ایک آئے، ایک ایک آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ۔ طریق سے پڑھ رہا ہوں غدیر، فزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی، وربلی نہیں، زبانی اقرار نہیں، نا آؤ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ، کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے تھے علی صغیر پہ بھی واجب، کبیر پہ بھی واجب، علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب، اب واجب کا اقرار تھا۔ علی بیٹھے ہوئے، ایک ایک صحابی آ رہا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی، کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000، زیادہ سے زیادہ 1,25,000، 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں۔ 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی، ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ، 80,000 بندہ تھا، 80,000 منٹ، 1.25 لاکھ بندہ تھا، 1.25 لاکھ منٹ، مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت، عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا، امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے، منہ میں نہ کوئی مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا، کیونکہ شریعت کا مالک تھا، غیر محرم چھو نہیں سکتے، پانی پہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یطہرکم تطہیرا ہیں، پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے، مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی، مرد بھی بیعت کر رہے تھے، عورتیں بھی بیعت کر رہی تھی، لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے، باری کا انتظار تھا نا سب کو، کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے۔ اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتایا، یوں، مردوں کے لیے یوں نہیں تھا، کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے، یہ بیعت معصوم نہیں لیتی، یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں، ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی، دلیل ہے میرے پاس، دلیل ہے میرے پاس، 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں، امام نے یوں ہاتھ کیا، اس نے کہا بیعت کروائیں، امام نے کہا کروا رہا ہوں، اس نے کہا ایسے کیوں، ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا؟ دلیل پڑھوں، مولوی کی زبان سے نہیں، مولا کی زبان سے، مامون کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے، اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں، میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا، اس کی کوئی نص قرآن میں ہے؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، امام نے کہا جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا، خدا کہتا ہے ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا۔ غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا، ایسے اٹھایا، دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک، اگر اگلی سطر آپ نے ہضم کر لی، اب پتا چلا کہ علم پہ پنجا کیوں ہے، اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے، اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے، ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا، یہ سقیفے والا گھر نہیں، غدیر والا۔ یوں آتے رہے، بیعت ہوتی رہی، اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے، اب رسول سے گئے، اب انتظار میں ہیں، اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا۔ اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ نا 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 نا، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، بندوں نے آگے
کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے, ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی, جب تک وقت نہیں, نہ پاؤں کی مٹی چھوڑنا جب تک بیعت نہیں کرو گے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, نماز پڑھنے کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی ہے. فرمائی یاد نہیں اس نے سورج طلوع نہیں کیا تھا جب تک بلال نے علی ولی اللہ, بلال علی ولی اللہ نہ پڑھے. اللہ سورج طلوع نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی, تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا, تمہاری نمازیں کیسے؟ لم تفعل لم تفعل فما بلغت رسالہ. اگر تو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا, تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. کرو علی کی بیعت, پھر وہ سورج بھی آئے گا, پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی, پھر عصر بھی ہوگی, پھر مغرب بھی ہوگی, پھر فجر بھی ہوگی. ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا. رسول نے انگلی کا اشارہ کیا, نظام کائنات نے چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا, ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مصلی. ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی. نبی مصلی پہ تھے, نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے, اس کے چہرے پہ خوشی تھی. فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ فرمایا خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دین, اب ہم نے کیا ہے دین مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اب ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے؟ آواز آئی رضیت لکم الاسلام دینا, آج اللہ اسلام سے راضی ہوا. اب راضی ہو, اب راضی ہو, اب راضی ہو, اب راضی ہو. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا. بندے مکے میں بت چھوڑتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے روزے رکھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا, اللہ راضی نہ ہوا. ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا, خدا نے کہا اب راضی ہو گیا. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, علی ولی اللہ. میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں. 7 بندے چپ ہیں, 7 بندے چپ ہیں. میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں, ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی, ہم تو اپنی عبادت کر چکے. راضی ہو گیا اللہ, مکمل ہو گیا دین. مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی, وہ کہے گا غدیر میں. لڑنا نہیں, ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے, علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں. بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا, وہ کہیں گے غدیر میں. پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا, ہماری عبادت قبول کر لیتا. ہو گیا مکمل دین, ہو گئی نعمتیں تمام, ہو گیا اللہ راضی. یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن ہے, میں خود مطمئن ہے. میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے, منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا. فضائل تو سب مان جائیں گے, گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی, ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے. آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں. ٹھیک ہے, بڑی جلدی میں, بڑی جلدی. آخری قصیدہ آئے انجام دیکھیں. ہو گئی بیعت,
وہاں بھی ایک نے انکار کیا. آرام سے سن لیجئے گا, میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے. یہاں پھر ایک نے انکار. اب یہاں جس نے انکار کیا, میں نے پوری تحقیق کی ہے, حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا, نہیں, مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا. کیا کہنے آپ کے غدیر سے لوگ نکلے. یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا, نا نا نا, پوری تحقیق ہے. یہ وہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا, بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا, کر چکا تھا بیعت, گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے. پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں, اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے, ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا, اس نے تو واجب کر دیا, اب عبادت میں ہی آ گیا, ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں جس نے ہمارے باپ دادا مارے. اسے عبادت میں لے آئے. اور کیا کہنے تمہارے علی کے من کرو, تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا, جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوگا. ہم علی کو لے آئے, ہم نہیں لانا چاہتے. انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا, حارث اس کا نام تھا. سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا. اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے, میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا. کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا, آؤ اس سے آگے چلیں. انہوں نے اس کا انتخاب کیا, اس سے کہا کہ دیکھ سن, ہم سارے تیرے ساتھ ہیں, کام کرنا ہے تو نے ایک, تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو, پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا, وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے, اللہ سے کہ آسمان سے پتھر بھیج. سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا, انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا. نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا, ہم ضمانت دیتے نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا, اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں, مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے. مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل, اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے. فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم, میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں, معیار محبت تبدیل کر دوں, تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں, پھر عذاب بھی بھیج دوں. پھونکنے دے اسے, چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے, مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں, میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا, اس نے نہیں بھیجا, اور اس نے قانون بنا دیا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں, تو کر علی کی ولایت کا انکار, ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے, جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا, اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا, آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پہ لگا. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا, میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا, اس پہ کیوں بھیجا. فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ کا منکر, اسے نہیں چھوڑنا, علی کا منکر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن. سألا سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا.
آج کوئی مولوی جرت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے؟ تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام. زندگی باقی، ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا، ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا، نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات زمین کا حصہ ہے، آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں. کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا. اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آ کے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے. معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا، اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا. اس کا رزق اللہ کے ذمے، اس کی سانسیں اللہ کے ذمے، اس کی زندگی اللہ کے ذمے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا. یا 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے. غدیر کا چوک آیا، علی کا منکر اٹھا. جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ علی کی ولایت. ہو گئی گفتگو تمام. بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے. زندگی باقی، ملاقات باقی. صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں، غدیر کھل کے نعرے لگانے کا نام نہیں. غدیر ہے تجدید عہد کا نام، روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام. میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا، تم مجھے سن کے نہیں جا رہے. ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے، جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے. وہ اندر بھی جھانکتا ہے، وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے. مہمان ہوں، کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ. مہمان ہونے کا رشتہ، حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ، کربلا کا زائر ہونے کا رشتہ. اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کے منت کر کے جا رہا ہوں. یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے. اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت، علی کے لیے جوڑوں، میرے لیے فخر. یہ ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. اس اقرار پہ زندہ رہو، اس اقرار پہ زندگی گزارو. زمانے کے سامنے کھل کے جیو. سانسوں کا مالک بھی علی ہے، رزق کا بندوبست بھی علی کرے گا.
زندہ رہو تو علی کی ولایت میں، آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے۔ بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے چھان بریک ہوتا جا رہا ہے۔ قائم کے ظہور کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بادشاہ قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے، مولا فرماتے میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا۔ ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں، آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو، مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر سر دینا پڑے، زبان دینی پڑے، تنہا رہنا پڑے، اکیلے رہنا پڑے، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، لوگ تمہیں بلائیں نہ، دنیا داری کا نام علی نہیں۔ میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے۔ میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو۔ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے، نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے۔ بات سن لے، نعرے بہت ہو گئے، ایک لمحے کے لیے 2 منٹ صرف میری بات سن لینا، بالکل خاموش ہو کے سن لینا، یہی میرے 1-1.25 گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے، علی نہ چھوڑنا۔ بڑا خطرناک دور ہے، اتنا مشکل ہے علی ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے جی ہم کیا کریں، ہم پردیس میں رہتے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے، لوگ ہمیں مدرسوں میں نہیں جانے دیتے۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا، جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا، صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی۔ 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے، 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ۔ یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں۔ کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں۔ آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں۔ آج شیعہ ہو، آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ بہت دکھا دیا دنیا کو تماشا، روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے، یہاں علی مانو، یہاں علی نہ مانو، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا۔ کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟ علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے؟ اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو، بہانہ علی کو نہ بناؤ۔ ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا۔ بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں۔ علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو، مسلط نہ کرنا کسی پہ۔ مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتا چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے، وہ اسے قتل کر دے۔ ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے۔ جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے، زیادہ آئے گا گر جائے گا۔ وہ ظرفوں کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے۔ میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اسے تسلیم نہ کرے، کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا، ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا۔ اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ فضائل واپس دے دیں گے۔ شک نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی۔ آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی، لڑائی ہو رہی ہے علی پہ۔ یہ تھا یہود و نصارہ کا مشترکہ منصوبہ کہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھید کرو۔ انہوں نے تم سے علی ولی اللہ کو اتنا متنازع بنا دیا ہے، اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علی ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں، صرف علی کے لیے۔ لہٰذا علی ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو، حصار میں رہو، جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو، علی ولی اللہ نہ چھوڑو،
मातम शबीर को तमाशा ना बनाना, इज्जत सादात करना, जो उलमा तुम्हें अली देते हैं उनका एहतराम करना, जिस मिंबर से तुम्हें अली मिलता है उसका एहतराम करना, मुसल्ला तुम्हें अली ने दिया है, गदीर में मिंबर तुम्हें रसूल ने दिया है, ना अली का मुसल्ला छोड़ना, ना गदीर वाला मिंबर छोड़ना, अली की विलायत याद रखना, हुसैन का सजदा याद रखना, इन चीजों पर इस्तकामत रहो, कायम का इंतजार करो। फिर तुम कायम के आने से पहले मर भी गए तो मेरा मिंबर से वादा है तुम आवाज पे नहीं आओगे, कायम तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दुआ मांगता हूँ, मेरा मालिक हमें आखिरी लम्हे तक अपनी मोहब्बत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। हम विलायत अमीर के हिसार में रहें, हम 14 के पहरे में रहें, इस कौम को बद नजरों से बचाए, इस कौम को हासदों से बचाए, इस कौम को शरीरों से बचाए। मेरे मालिक मेरी मिल्लत को यकजहती अता फरमा दे। मेरे मालिक हम वारस के होते हुए लावारसों की तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं, भेज उसे जो पर्दे में विलायत का वारस है। मेरे मालिक तुझे औलाद रसूल की इज्जत का वास्ता, जिन भाइयों ने, जिन बेटों ने, जिन जिन अहबाब ने इस जिक्र को सजाने के लिए जैसी जैसी कावश किया, मेरे मालिक कबूल फरमाना। मेरे मालिक तू दिलों के हाल जानता है। आज गदीर की खुशी मनाने के लिए आए थे, हमने इकरार किया तेरे हजूर हम अली की विलायत पे रहेंगे, तेरी तौहीद की गवाही देंगे, तेरे नबियों की रिसालत की गवाही देंगे, जो हमें अली ने कहा हम वैसा बनेंगे। मेरे मालिक हम तुझसे सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें क़यामत वाले दिन वहां रखना जहां अली हो, हमें उनका कुर्ब अता करना। मेरे मालिक हमसे दुनिया ले ले, हम भूखे गुजारा कर लेंगे, हम प्यासे गुजारा कर लेंगे, हम तुझसे कभी औलाद नहीं मांगेंगे, हम तुझसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। मेरे मालिक हमें अली अता कर दे। मेरे मौला हम अली के दिन तुझसे मांग रहे हैं, हमें अली वलीउल्लाह अता फरमा दे। हम अली के बगैर नहीं रह सकते, हमारा भूखे गुजारा हो जाएगा, हमारा प्यासे गुजारा हो जाएगा। मेरे मालिक विलायत अली पे कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। जितने अहबाब बैठे हैं, इनके जितने मरहूमीन आपने अपने ज़हनों में उनके नामों को सोचा हुआ है, जो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे हैं, मेरे मालिक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम उनके लिए दुआ करते आज की रात उन्हें कब्र में मेरे बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा, मेरे मालिक से मुलाकात नसीब फरमा। जो बे औलाद चल के आया है, मेरे मालिक कातिब तकदीर से कह इसी लम्हे उसकी औलाद में मुकद्दर में औलाद लिख दे। मेरे भाई महदी मूसवी को अगले साल गदीर तक मेरा मालिक मौला अली की विलायत का पैरोकार, नेक, कामिल खिलकत, साले फरजांद अता फरमा। शहजादी कौनैन का वास्ता जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमा। जो बच्चे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से हसूल तालीम के लिए इस दियार गैर में आए हैं, मेरे मालिक इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा। जो रोजगार की खातिर यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, मेरे मालिक 8वें बादशाह के दस्तरखान का सदका उनका दस्तरखान वसी कर दे, उनके मुकद्दर में रिस्क खोल दे, उनकी कारोबार की परेशानियां दूर फरमा दे, उनकी जॉब की मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो यहाँ रहने के लिए मेरे मालिक अपने केस डाल चुके हैं, मेरे मालिक उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जतो इस्मतो तहारत का अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं, हम तुझसे दुआ करते हैं उन बारगाहों की हिफाजत करना, उन जलूसों की हिफाजत करना, उन अज़ादारों की हिफाजत करना। हम में से अगर किसी की जिंदगी के दिन मुहर्रम से पहले खत्म हो रहे हैं, तुझे आज के दिन का वास्ता हमारी जिंदगी के दिन इतने बढ़ा दे, हम हुसैन के जिक्र में शरीक हो सके। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें गरीब के मातम से बड़ा प्यार है। हमें मालिक का पुरसा नसीब फरमा, हमें मालिक का गम नसीब फरमा। सारी जिंदगी रोते रहें हम सिर्फ हुसैन को, सारी जिंदगी हम कलमा पढ़ें अली की विलायत का। बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमा दे, हमें इमाम के लश्कर में शामिल फरमा दे। हमारी आंखों को इस काबिल बना के हम कायम की ज़ियारत कर सकें, हमारे हाथों को इस काबिल बना के हम 12वें के सिपाही बन सकें, हम कायम के लश्कर में रहें। मालिक का कुर्ब अता फरमा, मौला की दूरी से बचा, क़यामत की मंजिलें आसान फरमा, जन्नत में पहलुए इमाम हुसैन का कुर्ब अता फरमा। रब्बाना